بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات کتاب میں باب اول اور فصل اول کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ فصل اول میں استاد سبحانی دام ظلہ العالی کچھ مقدمات اور اصول بیان فرماتے ہیں کہ مقدمہ اول یا اصل اول اس نقطے کے بارے میں ہے کہ انسان کی زندگی میں دین کا کیا رول اور کردار ہے۔ عرض ہوا کہ انسان کی زندگی میں تین زاویوں کے اعتبار سے انسان دین کے کردار اور رول کو محسوس کر سکتا ہے۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ دین انسان کی فکری تعمیر کرتا ہے۔ دین کے بدولت انسان اپنے آپ کو خرافات اور اوہام سے نجات دیتا ہے۔ دین کے بدولت انسان اپنی فکر اور اپنے عقائد کو اعوجاج اور کجی سے نجات دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان دین کی بدولت خرافات سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیں جو انسان الہی دین کو تسلیم کرتا ہے اس کا طرز تفکر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو عالم رنگ و بو ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات ایک عالم، قادر اور حکیم ذات کا شاہکار ہے۔ اس کائنات کو وجود دینے والی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو کمال مطلق ہے، جس کے علم اور حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھا جب کائنات کو بنانے والا عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدرت مند ذات بھی ہے، خیر مطلق بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے کمالات کی مالک ذات جب اس کائنات کو بنائے گی تو اس کائنات کو ایک خاص نظام اور سسٹم کے تحت بنائے گی۔ اب ایسے نہیں ہوگا کہ اس کائنات کی تخلیق یوں ہی ہو بغیر کسی قانون اور بغیر کسی حساب و کتاب کے، نہ، جب بنانے والا اتنا عالم ہے، حکیم ہے، تو اس کائنات کو حتماً حساب و کتاب کے مطابق تشکیل دے گا، حساب و کتاب کے مطابق تخلیق کرے گا۔ اس نظام کے اندر کوئی بھی چیز ناہم آہنگ نہیں ہوگی۔ تمام ذرات کے اندر ایک ہم آہنگی انسان محسوس کرے گا۔ اس کائنات کے اندر قوانین ہوں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، نظم ہے، اسی کے تحت یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب سے دین انسان کو یہ بھی کہتا ہے کہ انسان جو اس عالم کے اندر ایک موجود کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو بھی اس کائنات میں یوں ہی عبث اور بیہودہ نہیں بنایا گیا، بلکہ اس انسان کا بھی ایک ہدف ہے، ایک غایت ہے، ایک مقصد ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کے ذریعے سے
ان انسانوں کو آگاہ کیا کہ تم لوگوں کا ہدف کیا ہے، تم لوگوں کا مقصد کیا ہے، تو بس دو نکتے ہوئے دیندار انسان کے لیے۔ ایک تو یہ عالم ہستی نظام مند ہے، ایک خاص نظام کے تحت ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان بھی بے ہدف نہیں ہے، انسان کا بھی اپنا ہدف ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دیندار انسان اس کائنات کے ساتھ تعامل کرے گا، اس کائنات کے ساتھ جو اس کا ارتباط ہوگا، اس کائنات کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہوگا، وہ کس طریقے کا رابطہ رکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ایسی عالم ذات کی تخلیق ہے کائنات، تو کوئی بھی ذرہ کسی جگہ پر غلط نہیں ہوگا، نامانگ نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ اچانک اس طریقے سے بنا ہے اور اچانک بالکل بگڑ جائے، نہ، حساب و کتاب کے مطابق ہے، یہ بگڑے گا نہیں، یہ خراب نہیں ہوگا، اس کے قانون ہے، اس کا حساب ہے، کتاب ہے۔ اور انسان بھی خود ایک ہدف رکھتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے، خود بھی بےہودہ خلق نہیں ہوا۔ اور یہ دو ایسے نقطے ہیں کہ انسان کی سوچ کو اور انسان کے تفکر کے زاویے کو بالکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ بندہ جب بھی کائنات کے اندر تأمل کرے گا تو اس اعتبار سے تأمل کرے گا کہ اس کا ذرہ ذرہ حساب و کتاب کے مطابق ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ مثال، آپ کے سامنے اگر ایک کتاب ہو اور آپ کو بتایا جائے کہ اس کتاب کا لکھنے والا بہت بڑا عالم انسان ہے، جید عالم ہے، اس سے بڑا مفکر نہیں ہو سکتا، اس نے جو ایک ایک کلمے کا، ایک ایک جملے کا، ایک ایک پیراگراف کا جو انتخاب کیا ہے، وہ سارے کا سارا حساب کتاب کے مطابق ہے، حساب شدہ ہے، یوں ہی اس نے نہیں لکھی کہ یہ کتاب۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ جب اس کتاب کی طرف جائیں گے تو آپ کی دید کیا ہوگی، آپ کا تصور کیا ہوگا؟ یوں ہی آپ کتاب کو دیکھتے جائیں گے، جہاں پر سمجھ میں نہیں آئے گا فوراً آپ کہیں گے کہ لکھنے والے کو لکھنا نہیں آیا، یا نہ خود اپنے آپ کو مجبور کریں گے کہ میں اور زیادہ تعقل کروں، میں اور زیادہ سوچوں، کیونکہ اس کتاب کے لکھنے والا کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہے، اتنا بڑا عالم دین ہے، اتنا بڑا مفکر ہے، اتنا بڑا حکیم ہے، دانشور ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایک لفظ بھی بغیر حساب اور بغیر نقطے کے نہیں لکھتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کتاب کو اسی طریقے سے دیکھوں گا، جہاں پر مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں فوراً نہیں کہوں گا کہ لکھنے والا جاہل ہے، بلکہ اپنے آپ کو زحمت دوں گا، اور زیادہ تأمل کروں گا، اور زیادہ فکر کروں گا، تاکہ یہ کتاب میرے لیے روشن ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہیں یہاں پر حوض علمیہ کم کی، بہت بڑی شخصیت ہے، استاد حشمت پور، بہت بڑی شخصیت ہے، خصوصیت سے کلامی اور فلسفی کتابوں کے حوالے سے تو معروف شخصیت ہیں۔ ان کے پاس ہم کوئی کلامی کتاب پڑھ رہے تھے، شوارق الالہام، تجرید کی جو شرح ملا عبدالرزاق لاہی جی کی، تو کسی درس کے ضمن میں وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ بو علی سینا کی جو عبارات ہیں اور جو خواجہ نصیر الدین طوسی کی اس پر شرح ہے، آغا کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ ان کتابوں کو تدریس کیا ہے، پڑھایا ہے، لیکن میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی شرح کرتے ہوئے اگر کوئی جملہ لکھتا ہے، اگر کسی واو کا اضافہ کرتا ہے تو اس جملے کا، اس لفظ کا، اس واو کا بھی بہرحال کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے۔ آغا کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ پر شرح اشارات میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر یہ کلمہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ خود میرا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ خواجہ اس طریقے سے نہیں لکھتے، خواجہ نصیر الدین طوسی، لہذا میں نے بہت زیادہ اس پر تأمل کیا۔ چند دنوں کے بعد میرے لیے روشن ہوا کہ واقعاً اس جملے کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، اپنا ایک مقصد ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کو لکھنے والا ایک حکیم ہے اور ایک ایک کلمے کو حساب و کتاب کے مطابق لکھتا ہے، تو پھر انسان کا تعامل اور انسان کا رابطہ بھی اس کتاب کے ساتھ اسی طریقے کا ہوگا۔ جب ایک موحد انسان، دیندار انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خداوند متعال کی ذات ایسی ہے جو لامتناہی علم کا مالک ہے، جو لامحدود حکمت کا مالک ہے، لامحدود قدرت کا مالک ہے،
جب اس لامحدود علم والی ذات، لامحدود قدرت والی ذات، لامحدود حکمت والی ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ہر چیز کا اپنا فلسفہ ہے، ہر چیز کا اپنا نقطہ ہے. لہذا اس کائنات کے اندر اسی طریقے سے تعامل کرے گا، اسی طریقے سے فکر کرے گا. اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہے، آج یہ نظام اس طریقے سے، کل کس طریقے سے ہو جائے گا. نہ، خوف میں زندگی نہیں گزارے گا. اور دوسری طرف سے اس کو بتایا جائے گا کہ بابا تمہارا بھی خود ہدف ہے، تم بھی جو اس دنیا کے اندر آئے ہو بے ہدف نہیں ہو، تمہاری زندگی کا بھی اپنا ایک ہدف ہے. جب خود تمہاری زندگی کا بھی اپنی جگہ پر ایک ہدف ہے تو اب انسان اپنی زندگی میں بے مقصدیت کو محسوس نہیں کرے گا. آپ جا کر یورپ کے اندر دیکھیں، جدید پتہ نہیں کتنے مکاتب وجود میں آئے ہیں فقط اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ جو افسردگی ہے، انسان جو مضطرب ہے، انسان جو اپنی زندگی کو لا یعنا سمجھتا ہے، انسان جو اپنی زندگی کے اندر بے مقصدیت کو محسوس کرتا ہے، انسان جو ہر روز کی روٹین سے تھک جاتا ہے، خود بالآخر اس کا کیا علاج ہونا چاہیے. انسان نفسیاتی اعتبار سے، روحانی لحاظ سے بہت زیادہ پریشان ہے. بڑے بڑے مکتب بنے، فلسفی مکتب بنے، معاصر فلسفے ہیں جو ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یا بعض دانشور حضرات اصلاً زندگی کے حصے میں پاگل ہو گئے بیچارے، کیونکہ وہ فقط اسی دنیا کو دیکھ رہے تھے، اس دنیا کا مبدا، سرچشمہ، آغاز نہیں مان رہے تھے. لہذا زندگی کے اندر بے مقصدیت انسان محسوس کرتا ہے، اکتا جاتا ہے اپنی زندگی سے، تھک جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ شکایات کرتے ہیں، یار صبح جاؤ، دفتر جاؤ، واپس آؤ، یہ کرو وہ کرو، ہماری زندگی تو اسی طریقے سے مشین کی طرح چل رہی ہے. خب یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے ہدف کو بھلا دیا ہے. یا وہ انسان کہ جو مثلا غیر دیندار ہو، اپنی زندگی کے لیے اصلا کوئی مقصد اور ہدف ہی نہیں قرار دیتا، وہ بندہ بھی تھک جاتا ہے. لیکن دین اگر واقعی حقیقی معنی میں انسان دیندار ہو تو نہ اس کائنات کو ابد سمجھتا ہے، نہ اپنی زندگی سے اکتائے گا، نہ اپنی زندگی کے اندر بے مقصدیت کو محسوس کرے گا. یہ جو آپ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کبھی کبھار ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اصل سبب یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں. اگر میں آج دین کے قریب چلا جاؤں اور اپنی زندگی کے اصل ہدف اور مقصد کی طرف متوجہ ہو جاؤں تو کبھی بھی میں اپنی زندگی سے نہیں اکتا سکتا. اس دنیا کے اندر جو مختلف چیزیں آئیں گی ان سے میں کبھی بھی نہیں گھبراؤں گا، کبھی بھی میں اپنی زندگی میں لا یعنا پن محسوس نہیں کروں گا، اپنے آپ کو پوچھ اور خالی تصور نہیں کروں گا، عبث تصور نہیں کروں گا، کیونکہ دین نے میری زندگی کا ہدف رکھا ہے، مقصد رکھا ہے. البتہ عملی لحاظ سے جو ہم مسلمانوں کی حالت خراب ہے، ہم لوگ دین سے دور ہوئے ہیں. دین سے اگر قریب ہوتے اور دین کے حقائق پر ہمارا حقیقی معنی میں ایمان ہوتا تو کبھی بھی ہم پریشان نہ ہوتے، کبھی بھی مضطرب نہ ہوتے. لیکن مشکل ہماری ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے. تو اب مجھے بتا، ایک بندہ ایسا ہو کہ جو اصلا دین کو نہ مانتا ہو، دین کو قبول نہ کرتا ہو، اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ اس کی نظر میں یہ جو پوری کائنات ہے یہ اچانک یوں ہی بنی ہے. مادہ تھا جو قدیم تھا، ہمیشہ سے مادہ تھا، اچانک سے اس مادے میں حرکت آتی ہے، وہی اپنے آپ کو نظم و ضبط دیتا ہے. خب اس نظم و ضبط اور اس مادے کی حرکت کی وجہ سے یہ جو نظم ہم دیکھ رہے ہیں یہ اچانک سے وجود میں آیا. اسی مادے کی حرکت سے اچانک سے ایک موجود انسان بن گیا. خب اس دید کے اعتبار سے اگر آپ کائنات پر نگاہ کریں گے تو انسان کا نہ کوئی مقصد ہوگا، نہ کوئی غایت ہوگی، نہ کوئی ہدف ہوگا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور محسوس کرے گا. چاہے گا کہ جتنی نفسانی خواہشات کے اعتبار سے جتنی لذات ہیں دنیاوی ہیں ان لذات کو جتنا زیادہ لے سکوں. خب جب اس طریقے کی حالت بنے گی، یہ کیفیت ہو جائے گی کہ ہر کوئی بندہ اسی چکر میں لگا ہوگا کہ میں اور زیادہ
لذتیں حاصل کروں، میں اور زیادہ لذتیں حاصل کروں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر خوب اس دنیا کی کیا کیفیت بننی چاہیے؟ ایک جنگ کا اکھاڑا بن جائے گا نا، ہر کوئی اپنے مفادات کے پیچھے ہوگا، کیونکہ ہدف تو کسی کا نہیں ہے نا، ہدف فقط یہ کہ مزہ لینا ہے۔ خوب اب آپ دیکھیں اس انسان کو تصور کریں کہ جس انسان کی زندگی میں دین نہیں ہے، اس کے نزدیک پھر فقط اور فقط اپنے مفادات ہوں گے، اور مفادات بھی یہ مادی مفادات ایسے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صرف ان کے اندر منحصر کر دے، یقین مانے کچھ عرصے کے بعد انسان اکتا جائے گا، کچھ عرصے کے بعد انسان اکتا جائے گا، تھک جائے گا۔ بھائی روز روز یہی، روز روز یہی، روز روز یہی، اپنے آپ کو مشین سمجھے گا، پھر اپنی زندگی کے اندر ابس پن محسوس کرے گا، لا یعنا ہونا محسوس کرے گا، بے مقصدیت محسوس کرے گا، اضطراب ہوگا، افسردگی ہوگی، پریشانی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، قطعی بات ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین انسان کی زندگی کو متحول کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ انسان کو ایک جانور کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ میں انسان کو جانور کی طرح ٹریٹ کروں گا، اسی کی طرح چلاؤں گا، بس کھانا دوں گا، ایک جگہ ہوگی، بس اس طریقے سے وہ چلتا رہے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے اندر جو تفکر کی صلاحیت ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، وہ انسان کے سامنے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیتی ہے۔ ان سوالات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو پریشانی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس دین سے دوری کی وجہ سے، دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے، اس کی تعلیمات پر اس طریقے سے ایمان نہیں ہے، لہذا ہماری زندگیوں کے اندر اضطراب بھی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر پریشانی بھی ہے۔ وگرنہ حقیقت میں اگر ایک موحد انسان ہو، جس کا خدا پر ایمان ہو، جو بندہ واقعاً خدا پر ایمان رکھتا ہو کہ خدا ایسی ذات ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو عالم ہے، جو قادر ہے، جو حکیم ہے، حد سے زیادہ مجھ پر رحمت کرنا چاہتا ہے، حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، خود یہ انسان کیوں پریشان ہوگا؟ دنیاوی وسائل کے ہاتھوں اپنے آپ کو نہیں بیچے گا، کیونکہ ان تمام وسائل کے اوپر ذات جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، اس کو سمجھے گا۔ خود انسان کی زندگی متحول ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب دینی تعلیمات پر واقعاً میرا ایمان ہو، واقعاً میرا عقیدہ ہو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ پہلا اثر اور دین کا پہلا کردار یہ ہے کہ انسان کی سوچ، انسان کے عقائد کجی سے، خرافات سے نجات پا لیتے۔ کیسے خرافات سے نجات پاتے؟ اس لیے کہ انسان جب اس پورے عالم کو ایک خالق اور خدا کی تخلیق مانے گا، اس کائنات کے لیے نظم و ضبط کا قائل ہوگا، تو پھر ہر موہوم فکر سے پریشان نہیں ہوگا، خرافات میں نہیں پھنسے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ میری پیٹھ پر اگر فلاں نمبر لکھ دیا جائے تو میرے لیے یہ فائدے مند ہوگا، اگر فلاں نمبر ہو جائے تو میرے لیے نقصان دہ ہوگا، اگر فلاں پرندہ ہمارے گھر کے دیوار پر بیٹھا تو یہ ہو جائے گا، اگر بلی میرا راستہ کاٹ گئی تو میرے ساتھ یہ ہوگا۔ پھر ان خرافات میں نہیں پھنسے گا۔ ایک کائنات نظام کے تحت ہے، ایسے بےہودہ تھوڑی، عبث تھوڑی ہے کہ اچانک کوئی ایسی بے ربط سی بات ہو جس کا آپ کے ساتھ کوئی ربط نہ ہو، اس بے ربط بات کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں، وہ ایسے نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں، جس بندے کا دین پر بہت زیادہ اعتقاد ہوگا وہ زیادہ خرافات میں نہیں پھنسے گا۔ یہ ہمارے ہاں جو ہم لوگ خرافات میں بھی پھنس جاتے ہیں دیندار ہونے کے باوجود، حق کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو اس طریقے سے مانا نہیں ہے، دینی تعلیمات کو اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر ڈھالا نہیں ہے، عملی زندگی میں ڈھالا نہیں ہے، ان دینی حقائق پر حقیقی معنی میں ایمان نہیں لے کر آئے۔ اگر حقیقی معنی میں واقعی ایمان لے کر آتے تو پریشان تھوڑی ہوتے۔ بہرحال یہ پہلا اثر ہے کہ اس عبارت کے حصے کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد دوسرے اثر کی طرف آئیں گے کہ پس دین کا انسان کی زندگی میں کردار۔ اما فی المجال الاول، یہ جو ہم نے کہا کہ انسان کے افکار کو
ٹیڑھے پن سے اور کجی سے نجات دیتا ہے، اس کا بیان۔ اما فی المجال الاول، پہلے شعبے میں، فَإِنَّ الدِّينَ يُفَسِّرُ وَاقِعَ الْكَوْنِ، فرماتے ہیں کہ کیونکہ دین تفسیر کرتا ہے واقع الکون، اس ہستی کی، اس عالم کی، کون یعنی یہ عالم ہستی، اس عالم ہستی کی واقعیت کی تفسیر کرتا ہے اس طریقے سے کہ بِأَنَّهُ إِبْدَاءُ مَوْجُودٍ عَالٍ، کہ یہ عالم ہستی پیدا ہوئی ہے، اس کو وجود دیا ہے کس نے؟ ایک ایسے موجود نے کہ جو نہایت عالی موجود ہے، با کمال موجود ہے۔ ابدا یعنی کسی شے کو تخلیق کرنا اس طریقے سے کہ اس کا مثال پہلے نہ ہو، اسے ابدا کہتے ہیں۔ بِأَنَّهُ إِبْدَاءُ مَوْجُودٍ عَالٍ، کہ یہ واقع کون، یہ عالم ہستی تخلیق ہے ایک موجود عالی کی۔ قام بخلق المادہ، وہ موجود عالی کہ جس نے مادے کو تخلیق کیا۔ قام بخلق المادہ یعنی نہ کہ وہ کھڑا ہوا، یعنی یہ جدید عربی کے اعتبار سے ہوگا قام بخلق المادہ یعنی اس نے عالم مادہ کو خلق کیا، اس مادے کو خلق کیا۔ وتصویرہا، اور اس عالم مادہ کو صورت دی، ایک مادہ ہے اور ایک اس کی صورت ہے، کہ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ یہ فلسفی نقطہ نگاہ سے جو عالم مادہ ہے، اس عالم جسمانیات میں ایک عنصر مادی ہے اور ایک عنصر صوری ہے، ایک مادہ ہے اور ایک اس کی صورت ہے۔ اور ظاہراً یہاں سے استاد سبحانی نقد بھی کر رہے ہیں ان بعض فلاسفہ کے نظریات کو، کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا مادے کا نعوذ باللہ خالق نہیں ہے، وہ فقط مادے کو مختلف صورتیں دیتا ہے، وگرنہ مادے کو کسی نے خلق نہیں کیا۔ یہ بعض حضرات کہتے ہیں، یا بعض فلاسفہ کے اقوال کی اس طریقے سے تفسیر کرتے ہیں کہ اس کو نقد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہ، ایک ایسا موجود ہے کہ قام بخلق المادہ، جس نے قیام کیا مادے کی تخلیق سے، یعنی مادے کو تخلیق کیا، خلق کیا۔ وتصویرہا، اور مادے کی صورت گری کی، اس کو تصویر دی۔ وتحدیدہا، اور اس کو معین کیا، اس کی حد بندی کی۔ بقوانین و حدود، اس کی حد بندی کی ہے قوانین کے ذریعے سے، حدود کے ذریعے سے، یعنی ہر ایک کے خاص قلم رو کو مشخص کیا اور اس کے اعتبار سے تخلیق کیا ہے۔ وہی قرآن مجید کی آیت کے انا، اس طریقے سے کہ ہم نے خلقناہ بقدر، کہ ہر چیز کو قدر اور قدر کے مطابق تخلیق کیا، اندازے کے مطابق خلق کیا ہے۔ کہ نقل بالبالا کر رہا ہوں آیت کو۔ کما انہ یفسر الحیات الانسانیہ، اسی طریقے سے دین انسانی زندگی کی تفسیر کرتا ہے۔ کون سی تفسیر؟ بانہا، یہ انسانی حیات لم تظہر علی صفحۃ الکون عبثا، اس عالم ہستی کے صفحے پر عبث اور بیہودہ نہیں ہے۔ ولم یخلق الانسان سدا، اور انسان کو بیہودہ اور عبث خلق نہیں کیا گیا۔ سدا یعنی وہی عبث اور بیہودہ۔ بل لتکونہ فی ھذا الکوکب غایۃ علیٰ، بلکہ جو انسان کا تکون ہے اور وجود ہے
اس منظومہ شمسی کے اندر، اس کوكب یعنی اس ستارے میں، یعنی اس منظومہ شمسی کے اندر جو اس کا وجود ہے، اس کے لیے ہے غایت العلیا، ایک بڑی اور عظیم غایت، مقصد، ہدف، کہ یصل الیہ، کہ انسان اس غایت کی طرف پہنچتا ہے، پہنچ سکتا ہے، فی ظل تعالیم الانبیاء، انبیاء کی تعلیم کے سائے میں، والہداۃ المبعوثین من جانب اللہ تعالی، خداوند متعال کی جانب سے جو ہادی مبعوث کیے گئے ان کی تعلیمات کے سائے میں انسان اپنے غایت اور ہدف تک پہنچتا ہے۔ وفی مقابل ھذا تفسیر الدینی، اس دینی تفسیر کے مقابلے میں، یہ جو دینی تفسیر تھی لواقع القوم، اس عالم ہستی کے لیے، والحیات الانسانیہ، اور اس حیات انسانیہ کے لیے، انسانی زندگی کے لیے اور اس عالم ہستی کے لیے جو دینی تفسیر ہے، اس کے مقابلے میں ہے وفی مقابل ھذا تفسیر تفسیر المادی، ایک مادی تفسیر ہے، ایک مادی تفسیر ہے، یعنی مادی نظریہ ہے، القائل، کہ جو مادی نظریہ اور تفسیر قائل ہے کس بات کی؟ اس کی کہ بأن المادۃ الاولی قدیمۃ بالذات، کہ یہ جو ابتدائی مادہ ہے وہ قدیم بالذات ہے، یعنی انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ ایک قدیم بالذات ہے اور ایک قدیم بالغیر ہے۔ قدیم بالذات ہے یعنی خود بخود اپنی طرف سے ہمیشہ سے ہے، فی الحال صرف اتنا سمجھیں، باقی انشاءاللہ بعد میں کسی مناسبت سے قدیم بالذات اور قدیم بالغیر کی بھی وضاحت کریں گے۔ وہی التی قامت، یہ خود ہی کھڑا ہوا ہے مادہ، فأتت لنفسها نظما، اور خود اپنے آپ کو ایک نظم و ضبط عطا کیا، وأنه لا غایۃ لها، اور اس انسان کے لیے وأنه لا غایۃ لها، اور شان یہ ہے کہ اس مادے کے لیے کوئی غایت اور کوئی ہدف نہیں ہے، لا یعنی مادہ اولا، ولا للانسان القاطن فیہا، اور نہیں اس انسان کے لیے کوئی ہدف اور مقصد ہے کہ القاطن فیہا، جو اس کے اندر ساکن ہے، جو یہاں پر رہتا ہے، اس کا بھی ہدف نہیں ہے، مادے کا بھی ہدف نہیں ہے۔ وراء ھذہ الحیات المادیہ، اس مادی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے یہیں پر کرو، کھاؤ پیو مرو یہیں پر ہو، کچھ اور بھی نہیں ہے، فقط یہی ہے۔ خوب وَھَذَا التَّفْسِيرُ يَقُودُ الْإِنسَانَ إِلَى الْجَهْلِ وَالْخُرَافَاتِ، فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر اور یہ مکتب فکر انسان کو لے کر جاتا ہے جہالت کی طرف اور خرافات کی طرف۔ خرافہ اس کی جمع بنے گی خرافات۔ خرافہ کہتے ہیں الحدیث الباطل، باطل اور غلط بات، اس کو خرافات کہتے ہیں۔ خرافہ، خرافہ مفرد ہے اور خرافات اس کی جمع ہے۔ اذ کیف یمکن للمادۃ ان تمنح نفسها نظما، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ مادہ خود اپنے آپ کو ایک نظم عطا کرے؟ وَهَلْ يُمْكِنُ أَن تَتَّحِدَ الْعِلَّةُ وَالْمَعْلُولُ، بھلا یہ ممکن ہے کہ علت و معلول دونوں متحد ہو جائیں، دونوں ایک ہو جائیں؟ کہ انشاءاللہ علت و معلول کی وضاحت بعد میں کریں گے، فی الحال اتنا سمجھے، علت یعنی وہ شے کہ جس پر کوئی اور چیز متوقف ہے، اور جو متوقف ہے وہ معلول ہے، جس پر متوقف ہے وہ علت ہے۔ فی الحال اتنا سمجھیں، تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ والفاعل والمفعول، کام کرنے والا اور جو کام کیا جا رہا ہے، جس پر کام واقع ہو رہا ہے، دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ والجائل والمجعول، جعل کرنے والا اور مجعول ہونے والا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بنانے والا اور بننے والا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ومن ہنا یتبین، یہاں سے روشن ہو گیا کہ ان التکامل الفکری انما یتحقق فی ظل الدین، کہ جو فکری تکامل اور ارتقاء ہے وہ دین کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔
لأنہ یکشف آفاقا، اس لیے کہ دین ہمارے سامنے بہت سارے افق کھول دیتا ہے، کشف کرتا ہے۔ لأنہ یکشف آفاقا وسیعتا، ایک وسیع بہت زیادہ افق ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ یکشف آفاقا وسیعتا امام عقلہ و تفکرہ، انسان کی عقل اور فکر کے سامنے بہت سارے افق باز کرتا ہے، کھولتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دین انسان کے فکر کے اندر وسعت لے کر آتا ہے، جبکہ بے دین انسان کے سامنے یہ پوری کائنات یوں ہی اچانک سے بنی ہے اور اس کی زندگی کا اپنا بھی کوئی ہدف نہیں ہے، لیکن دین کہتا ہے کہ یہ کائنات بھی حساب کے مطابق ہے اور تمہارا بھی ہدف ہے، لہذا دونوں کی زندگیوں میں فرق ہو جائے گا بہت زیادہ۔ ابھی ابتدا ہے، لہذا ہم لوگ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے ہی آپ اس کی عبارت سے آشنا ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت۔